بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیرہ نثار آپ کی ہوسٹ اور میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی چند بہت خوبصورت لائنوں سے. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے, جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے, میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. تو آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جنہوں نے یہ نظم لکھی اور بہت زیادہ فیمس ہوئی ان کی یہ جو ہے پوئٹری, کیونکہ زیادہ تر وہ مزاحیہ شاعری کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے حسب حال کی جو اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اس کی بیک پہ بھی جتنا کام ہے وہ سر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑا کامک جو سائیڈ ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے, لیکن یہ ایک انتہائی سیریس پیس آف آپ آرٹ کہہ سکتے ہیں اور لوگوں نے اس کو بے حد پسند کیا. اور میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ مل کے ویلکم کریں اس وقت طاہر شہیر صاحب کو, اور ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. سر بہت بہت خوش آمدید ای بیٹھک میں. بہت شکریہ, جیتے رہیں, اللہ خوش رکھے, آباد رہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ ہوسٹنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسکرپٹ بھی ماشاءاللہ آپ لکھتے ہیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ مشاعرے جو ہیں وہ آرگنائز کرواتے ہیں, اور سب سے مزے کی بات یہ کہ اب آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. یہ بات مجھے آپ کا پروفائل دیکھتے ہوئے پتہ چلی دیٹ یو آر آلسو گیونگ سروسز ایز ایجوکیشنسٹ اور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں ایف سی کالج لاہور میں. اس کے علاوہ آپ ریسرچ بھی کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا حسب حال کی جو اسکرپٹ جو لکھا جاتا ہے اس میں سر کا نمایاں رول ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی ماشاءاللہ آپ اتنی ساری ذمہ داریاں جو ساتھ میں نبھا رہے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس اگر ہم 24 گھنٹے کو دیکھیں نا تو بہت ٹائم ہوتا ہے. جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں کام کرنے کو وقت نہیں ملا, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی کیسے وقت نہیں ملا. آپ کے پاس زندگی میں بہت کچھ کرنے کو بہت سا وقت موجود ہوتا ہے, صرف نیت ہونی ضروری ہوتی ہے. ہمارے پاس کمی جس چیز کی ہے نا وہ صرف نیت کی کمی ہے. ہم لوگ خرابی کیا کرتے ہیں. اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا جاؤں ویورز کو کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو ابھی تک اپنے فیس بک پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یا چینل پہ لگائی ہیں, میں یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ ضروری ہے ماسک. میں اسی لیے اس وقت بھی ماسک پہن کر بیٹھا ہوں تاکہ یہ پیغام آگے جائے کہ اللہ کے بندو یہ بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو نہیں مانتے بھائی نہ مانو, کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم جو لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں, جنہیں سفر کرنا پڑا ہے, ان کی خاطر ضرور لگائیے. تو یہ میسج ہے, اس لیے میں پہن کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو بات ہو رہی تھی اسی چیز کی کہ یہ کیسے وقت نکال لیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے, نیت جس کام کے لیے ہونا وہ کام ہونے لگتا ہے. میں نے زندگی کا بہت سا حصہ, میرے باقی انٹرویوز آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ مطلب کتابیں پڑھتے ہوئے بھی گزارا, سینکڑوں کی تعداد میں, سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کنفرم کتابیں پڑھی ہیں. اچھا اب آج کا بچہ کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہتا, وہ کتاب دیکھ کے وہ اتنی موٹی کتاب اوپر رکھ دیتا ہے, پہلے ہاتھ بغیر کوئی اور ایک صفحہ کھولے تبصرہ آ جاتا ہے. کتاب کا کلچر ویسے ہی ختم ہو رہا ہے. دوسری بات, اچھا میں نے بے انتہا ہزاروں کی تعداد میں موویز دیکھی. اگر ایک دور تھا جب ہم لوگ کلاس میں اندر بیٹھ کے نا انتاکشری کھیلا کرتے تھے, مجھے ہزاروں کی تعداد میں گانے یاد, آواز بہت بری گانے میں لیکن ہزاروں کی تعداد میں گانے بھی یاد. میوزک میرا پیشن ہے. اچھا اب ایک وقت میں موسیقی بھی ہے, فلمیں بھی ہیں, ڈرامے بھی ہیں. پھر میں نے شطرنج بہت کھیلی ہے, تاش بہت کھیلی ہے. آج کے اگر میں بات کروں دنوں میں جو میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہیں, ہم لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں روز کی بنیاد کے اوپر, میرے لیے یہ بہت پروڈکٹیو کام ہے. لوگوں کے نزدیک شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں یہ کیا کر رہے ہیں, نہیں, میرے نزدیک سب سے اہم وقت وہ ہے جو آپ اپنی فیملی کو دیتے ہو. سب سے اہم. میں روٹین میں بہت کم فیس بک یوز کرتا ہوں. اگر 24 گھنٹوں میں باقی لوگوں کے مقابلے میں دیکھوں, میں آپ کو اتنا زیادہ فیس بک پہ نظر نہیں آؤں گا. ایسا ہوتا ہے میں ایک پوسٹ لگا دیتا ہوں, بعض اوقات وہ میں خود بھی نہیں لگا رہا ہوتا,
وہ پتہ لگتا ہے میرے بھانجے نے لگا دی ہے, میری بہن نے لگا دی ہے, میری بیگم نے لگا دی ہے, میری بیٹی نے لگا دی ہے, میرے بھائی نے لگا دی ہے. میرا فیس بک اوپن ہے سب کے لیے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. سو لہٰذا میں دیکھ لیتا ہوں, انہوں نے اگر کوئی چیز اپلوڈ کی ہے, کمنٹ میں خود کرتا ہوں, وہ کمنٹ نہیں کرتے کوئی اس کے اوپر, یہ کنفرم ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں اپنا وقت جو ہے وہ سب سے پہلے اپنوں کو دیتا ہوں, اپنے دوستوں کو دیتا ہوں. دوست آکسیجن ہوتے ہیں. جن لوگوں کی زندگی میں دوست نہیں ہیں وہ بڑے میرے نزدیک محرومیوں کا شکار لوگ ہیں. آپ کے دوست ہونے بہت ضروری ہیں. میرا بہت سا وقت میرے دوستوں کے لیے ہوتا ہے, پھر ابھی بھی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنا ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے وقت کتنے گھنٹے کی نکلتا ہے. سر آپ سوتے کتنی دیر ہیں؟ میں سوتا کتنے دیر؟ ہاں کوئی بندہ یقین کرے گا میں ایک دور تھا, اب نہیں. میں نے زندگی کا بڑا میرے لیے اگر وہ مجھے کوئی بندہ پوچھے نا کہ آپ کے لیے عیاشی کیا ہے, ایک لفظ مطلب عام طور پہ یہ پازیٹیو نہیں لیا جاتا, لیکن چلو عیش و عشرت کیا ہے یا عیاشی کیا ہے, تو میرا جواب ہوگا سکون کی نیند سوئے رہنا. شکر اللہ کا کہ میری نیند بڑی مزے کی ہے. مطلب میں لیٹوں گا, مجھے 5 منٹ کے اندر, میں 5 منٹ بھی زیادہ ہے بلکہ 2 منٹ کے اندر میں سو چکا ہوں گا. وہ کہتے ہیں اندر اس کے بٹن لگا ہوا ہے, بٹن آف کر دیتا ہے, بٹن آن کر دیتا ہے, میں سو گیا ہوں. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, اٹھنے کا جو معاملہ ہے وہ میرے لیے پابندی نہیں. میں اٹھتا نہیں, میں ہمیشہ اٹھایا جاتا ہوں. مطلب نیند کے حوالے سے بڑا سادہ. ایک دور تھا جب میں نے اتنا سو کے بھی دیکھا ہوا ہے. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں میکسیمم سوتا ہوں. گھر والے بھی کہتے تھے یہ ہر وقت سویا رہتا ہے, چلو دیکھتے ہیں, ایسے سویا رہنے دو, نہ چھوڑو. انہوں نے مجھے ضد ہو کے اٹھایا اور کہا یار تو انسان ہے, تو کیا ہے, نہ تجھے بھوک لگتی ہے, نہ تجھے پیاس لگتی ہے, نہ تمہیں مطلب اور کسی عادت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے دیکھ ٹائم میں نے دیکھا. میں نے کہا 2 گھنٹے کیوں ہیں سوئے؟ کہتے وہ ٹائم نہ دیکھ, کیلنڈر دیکھ. میں تقریباً 26 گھنٹے سویا رہا تھا. یعنی میں سونے کے حوالے سے میری نیند بڑی مزے کی ہے. عام حالات میں اب اس وقت اگر آج کے دنوں میں دیکھوں یا ویسے روٹین میں اب دیکھوں تو 8 گھنٹے تک کی نیند ہی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہ لوں نیند, تاکہ باقی کاموں کو وقت مل سکے. لیکن میرے لیے سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ میں جہاں فراغت ملتی ہے مجھے, میں سو جاؤں. اچھا سر, مجھے ایسے لگا تھا جس طرح وہ تسکے بابری میں پتہ چلتا ہے کہ جو بابر بادشاہ تھا وہ صرف 3 گھنٹے سوتا ہے. میں نے کہا شاید آپ نے بھی یہ فارمولا رکھا ہوا ہے اور باقی کے 21 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کام کرتے ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں میرے اندر, مطلب میں سمجھتا ہوں جو روٹین لائف ہے نا آپ کی, جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے, وہ بڑی پیاری زندگی ہے, اس کو مکمل انجوائے کرنا چاہیے. سو لہٰذا آپ کی نیند آپ کی میرے نزدیک میری عیاشی ہے, کیونکہ مجھے اس کے علاوہ نہ میں سگریٹ پیتا ہوں, نہ مجھے کسی اور زندگی میں کسی قسم کے نشے کی کبھی خواہش ہوئی یا ذہن میں آیا تک نہیں. ہاں میرے لیے چائے بھی دن میں 2 کپ صرف, تیسرا بھی اس کی بھی حاجت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات ایک بھی ہے تو چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. تو اتنی سی آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو میرے لیے تسکین کی صورت ہے وہ کیا ہے, نیند ہے. تو کہنے کا پھر وہیں پہ مقصد آ جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو مینج کرنا سیکھ لیں. جب آپ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں, اور اہم مسئلہ کہاں آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں, ہم کسی اور کو نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کو, اول تو کسی کو دھوکہ نہ دو, لیکن ساری دنیا کے ساتھ آپ جو کر رہے ہو وہ علیحدہ ہے, لیکن کم از کم اپنے آپ کو دھوکہ تو مت دو. آپ کتاب لے کے بیٹھتے ہو, آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے لیکن آپ وہاں نہیں ہوتے ہو. گھنٹہ گزر جاتا ہے, آپ 1 گھنٹے سے پڑھ رہے ہو, ایکچولی اس میں پڑھنے کا آپ کا ٹائم ہے تو وہ 5 منٹ بھی نہیں نکلا ہوگا. کیوں؟ آپ کا دھیان ہی نہیں تھا ادھر. میں اگر آدھا گھنٹہ بھی پڑھ رہا ہوں تو پھر میں وہ آدھا گھنٹہ پڑھ رہا ہوں, پھر میں کچھ اور نہیں کر رہا اس ٹائم پہ. میرا سادہ سا کلیہ کہ جس وقت جو کام کر رہے ہو نا وہ پوری توجہ سے کرو. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں آج کی جنریشن کو, مطلب میں رشک بھی کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ ایک وقت میں میسیجنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, ایک وقت میں 3 جگہوں پہ آپ کیسے اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہو؟ آپ ایک کے ساتھ ہنس رہے ہو, ایک کے ساتھ رو رہے ہو, ایک چیز میں آپ دیکھ رہے ہو, آپ اپنے ایموشنز کو کل کر رہے ہو. بالکل, آپ اپنی کیفیات کو, اپنے احساسات کو مار رہے ہو. بالکل ایسے جو چیز کر رہے ہو, جہاں کر رہے ہو, جتنی کر رہے ہو, آپ کو اس وقت وہاں ہونا چاہیے. اگر آپ وہاں نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کسی اور کا کچھ نہیں جا رہا,
وہ آپ کا اپنا جا رہا ہے. تو میں جتنی دیر جو کام کرتا ہوں پھر میں وہی کر رہا ہوتا ہوں, میں مطلب اس میں ڈوبا ہوتا ہوں, مجھے نہیں پتا میرے پاس سے کوئی ہو کے گزر گیا ہے, میرے پاس کوئی بیٹھا رہا ہے کیا. میں جب لکھ رہا ہوں تو پھر میں لکھ رہا ہوں, مجھے اور وہ لکھنے کے لیے مجھے کوئی تنہائی نہیں چاہیے ہوتی. میں یہ کہوں کہ جی نہیں جی مجھے تو میں بیٹھا ہوں, میں اگر ایون میں کہتا ہوں مجھے گلی میں تھڑے پہ بیٹھ کے لکھنے کی اگر ضرورت بھی پڑ جائے نا, تو میں وہاں بھی ارد گرد سے ٹریفک گزرتی رہے, لوگ گزرتے رہے, میرا دھیان ہی نہیں ہوگا, میں وہاں اس وقت ہوں گا ہی نہیں, میں اپنی جو کام کر رہا ہوں میں اس میں ہوں گا. سر یہ تو اتنا یہ زیادہ چیز ہے. فوکس اور اتنی مائنڈ فلنس کیسے آپ نے کریٹ کی؟ کیا یہ ویری فرسٹ ڈے سے ہے, یہ گفٹڈ ہے یا آپ نے اس کی پریکٹس کی؟ اس میں اس کا ایک پس منظر میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی شخص سے نفرت نہیں کی. مطلب مجھے نا اس سے فرق نہیں پڑتا, میں دیکھتا ہوں کہ اچھا یار عام طور پہ ہوتا ہے نا, منفی نہیں سوچا, سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیجیے, نفرت کو بھی پرے رکھ دیتے ہیں, منفی نہیں کبھی کسی کے بارے میں سوچا. نیگیٹیوٹی نہیں ہے آپ کی جب پرسنالٹی میں. آپ اپنے اندر سے منفی نظریات کو پرے رکھ دیتے ہو نا, آپ کی زندگی مثبت ہونے لگتی ہے. جب آپ کی زندگی مثبت ہونے لگتی ہے پھر آپ کی توجہ ایک چیز کے اوپر مرکوز ہونے کی صلاحیت بڑھنے لگتی ہے. جو بھی بندہ, جو دنیا کا کوئی بندہ جو بھی کام کر رہا ہے, آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا ہے, ہاں وہ چیز جس سے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ برا کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ جو میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں کہ یار یہ اس بندے نے میرے بارے میں یہ جملہ کہا ہوگا, یہ کیوں کہا تھا, مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ صدیوں تک تو نہیں کم از کم دہائیوں تک یہ باتیں اپنے اندر پالتے ہیں. فون چلاتے رہتے ہیں سر. زندگی بڑی سادہ ہے, بڑی خوبصورت ہے, چھوڑ دو. رشتوں میں بڑا سادہ سا اصول یاد رکھو کہ اگر تو بات بڑی ہے تو آپ سمجھتے ہو پھر اس رشتے کو چھوڑ دو, لیکن اگر سمجھتے ہو کہ رشتہ بڑا ہے تو پھر اس بات کو چھوڑ دو, کچھ نہیں ہو چلا. تو لہٰذا نظر انداز کرنا سیکھیے. ممتاز مفتی نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی, اس نے کہا کہ دو سورما ایک وقت میں نا آمنے سامنے آ گئے. ایک نے کہا کہ اوے اس سے آگے میرا علاقہ شروع ہوتا ہے, خبردار اگر تم اس نیلے بورڈ سے آگے بڑھے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ تم نے میرا کیا بگاڑنا ہے, تمہیں تو اتنا نہیں پتا کہ یہ جو تم بورڈ بتا رہے ہو نیلا, یہ نیلا نہیں ہے, یہ تو سرخ ہے. دونوں نے تلواریں نکالی کہ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو, تم اندھے ہو. دوسرا کہے تم اندھے ہو. ایک بندہ وہاں کوئی گزر رہا تھا, اس نے کہا بھائیو ضرور لڑ لو, لیکن ایک لمحے کے لیے صرف اتنا کرو کہ اپنی اپنی جگہ بدلو. جب جگہ بدلی تو نظر آیا کہ بورڈ ایک سائڈ سے نیلا تھا, ایک سائڈ سے سرخ تھا. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سچے تھے. رشتوں میں یہی ہوتا ہے, جب آپ کسی دوسرے کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے بھائی وہ سچا ہے, وہ ٹھیک ہے. جس کیفیت سے آپ گزرے نہیں اس کے بارے میں فیصلہ مت دو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ فیصلے دیتے ہیں, دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم فوراً ترازو پکڑ لیں گے فوراً ہاتھ میں کہ نہیں. اپنی باری کیا کرتے ہیں, دلیلیں ڈھونڈتے ہیں, جواز ڈھونڈتے ہیں, جواز تراشتے ہیں. نہیں میں تو اس لیے وکیل بن جاتے ہیں, اپنی دفعہ وکیل بن گئے, دوسرے کی دفعہ جج بن گئے. ہم یہ کرتے ہیں. جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو مجھ پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ آزمائش ہے, آزمائش ہے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. وہی جب آزمائش کسی اور پہ آتی ہے تو میں کہتا ہوں دیکھا اپنی کرنیوں کا پھل بھگت رہا ہے. میں ایک لمحے میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو اس لیے کوئی اللہ کے بندو نہیں, آپ کبھی ایسا نہ کرو, مثبت ہو جاؤ. جس دن آپ مثبت ہو جاتے ہو نا اس دن آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. میرا کسی بندے سے کوئی کمپیریزن نہیں, نہ مجھے کبھی شوق ہے کہ میں کبھی کمپیریزن کروں. مجھے موازنے کا زندگی میں قطعی کوئی شوق نہیں رہا کہ کوئی بندہ کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. بھی ٹھیک ہے, اس کو لگتا ہے اسے یہ کرنا چاہیے, اچھا. پھر مجھے یہ دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے, پھر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک ٹیچر نے نا کلاس میں کھڑے ہو کے وائٹ بورڈ کے اوپر ایک لکیر لگائی اور بچوں سے پوچھا کہ بچوں آپ اس لکیر کو چھوٹا کر سکتے ہو. انہوں نے کہا بالکل کر سکتے. اس نے کہا اچھا اس کو ہاتھ لگائے بغیر, اس کو کچھ کیے بغیر چھوٹا کرنا ہے. اب بچے پریشان ہو گئے کہ ہیں اس کو ہاتھ لگائے بغیر, اس کے کچھ کیے بغیر اس کو چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں. بڑے سوچتے رہے, انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو نہیں کوئی رستہ نظر آ رہا. ٹیچر نے کیا کیا, اس کے نیچے ایک اور لائن لگائی جو اس سے بڑی تھی.
جب اس سے بڑی لائن لگی تو خود بخود وہ اوپر والی لکیر چھوٹی ہو گئی. اس لکیر کو چھیڑے بغیر بھی آپ بڑے ہو سکتے ہو, کسی دوسرے کو چھیڑے بغیر بھی آپ بڑے ہو سکتے ہو. ضروری نہیں کہ اسے چھوٹا کرو گے تو پھر بڑے ہو گے. بالکل ایسے ہی ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا قد بڑا ہو جائے گا. بہت خوبصورت آپ نے مثال دی کہ دوسروں کو چھیڑے بغیر جو ہے آپ اپنی دوڑیں. کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. لائف میں نیگیٹیوٹی کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو وقت ہے اور طاقتیں ہیں, جو آپ کی توانائی ہیں, اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب موجود ہیں. کچھ ہمارے اور ویورز جنہوں نے ہمیں اب جوائن کیا ہے, دے آر آسکنگ اباؤٹ دا ٹاپک. تو میں یہ بتا دوں آج کوئی فکس ٹاپک نہیں ہے. آج صرف ہم ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب کو سنیں گے, ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. ان کا ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی خدمات نظر آتی ہیں, ارد گرد ان کا کام نظر آتا ہے. آج ہم یہ جانیں گے کہ ان کے پاس وہ کون سی سپر پاورز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کر پاتے ہیں. سر میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ تعلیم کے حوالے سے مطلب آپ کچھ بتائیں کہ جب آپ اتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی انٹرسٹ لیتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں, فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں, فرینڈس کو بھی, تو پھر تعلیم کیسے آپ نے مطلب اس پہ کیسے فوکس رہے آپ؟ اس کی ابھی جو وجہ میں نے بتائی کہ میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں نا, جو بھی کام کر رہا ہوتا ہوں وہ میں مکمل توجہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں, جتنی دیر بھی کر رہا ہوتا ہوں. جب اب میں شروع سے ایک کہہ لیجیے کہ اللہ کا یہ کرم رہا, میں کلاس میں ہمیشہ مانیٹر رہتا تھا. مطلب میں تھوڑی دیر پڑھ کے بڑے سکون سے بہترین قسم کی آپ کہہ لیجیے کہ کوئی بھی چیز پریزنٹ کر لیتا تھا. تو لہٰذا شروع سے یہ آسانی رہی کہ میں کلاس کا مانیٹر ہوتا تھا, اور مطلب ڈیفینیٹلی پہلی پوزیشن آتی تھی, دوسری پوزیشن آتی تھی, تبھی ایسا ہو پاتا تھا. تو ہمیشہ جب بھی نمبر آئے اچھے آئے. پورے کیریئر میں کبھی سیکنڈ ڈویژن نہیں آئی, کبھی مطلب سیکنڈ کلاس کے اوپر نہیں جا کے فرسٹ کلاس کے ساتھ ہی چلا ہے سارا کچھ, سارا سلسلہ. اور تعلیم بہت ضروری, بہت ضروری. مطلب آپ سب سے پہلے یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ, کوئی نہ کوئی مقصد ہونا بہت ضروری ہے. زندگی ایم لیس نہیں گزاری جا سکتی. آپ بھیڑ بکری نہیں ہو, آپ انسان ہو. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں, چھوٹے چھوٹے مقاصد چاہے رکھ لو, لیکن کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ رکھو. کسی اور سے موازنہ کیے بغیر اپنا ٹارگیٹ. اس بات کو نہیں سوچ کے کہ اچھا فلاں نے اگر یہ رکھا ہے تو چلو میں بھی اب یہ رکھوں گا. نہیں, اس کے ساتھ ریس نہیں لگانی. اسے پتا بھی نہیں ہوگا, تم ایویں سڑتے رہو گے. فائدہ ہاں ایسا ہوتا ہے, واقعی ایسا ہوتا ہے. آپ کو بھی نوٹ کرو, مطلب آپ محلے میں جس میں رہتے ہو نا, آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا گھر سب سے اچھا ہو, سب سے اچھا ہو. ساتھ والے کے گھر میں نئی فریج آتی ہے, مصیبت آپ کے گھر میں ڈل جاتی ہے, انہوں نے نئی فریج بھی لی, ساڑی تو بہت چھوٹی, انہوں نے ڈبل ڈور لے لیا. اچھا, ان کی گاڑی آتی ہے, وہ انہوں نے بڑی گاڑی لے لی. ہماری تو گاڑی بھی بہت چھوٹی سی ہے, ڈبی سی ہے, پرانے ماڈل کی ہے, دھکا لگا کے سٹارٹ ہوتی ہے. ان کی نئی گاڑی, ان کی گاڑی پہ نا کسی دن دیکھنا گزرتے ہوئے لکیر لگاؤں. مطلب ہم کرتے کیا, ہم یہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں. اچھا کوڑا پھینکوں گا اس کے اوپر. مطلب یہ میں مثالیں دینا جو عام روزمرہ میں آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, میں چور رستے ڈھونڈوں گا, کوئی نہ کوئی منفی طریقہ کار اپنا کے, میری خواہش ہوگی, کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح اپنا وہ لیونگ سٹینڈرڈ اوپر کروں. اچھا ہوگا کیا, جب محلے میں سب سے بڑی گاڑی میرے پاس آ جاتی ہے, جب سب سے اچھا گھر میرا ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ محلہ مجھے برا لگنے لگتا ہے. میرے سٹینڈرڈ کا ایک نئی بیماری آ جاتی ہے اور وہ آپ کو ضرور آ جاتا ہے شاید اندر. تو ہم لوگوں نے کئی مطلب فیزز ہیں جیسے. ایک بڑی اہم بات ہے, اس کے بعد جب سب سے اچھا, سب سے بہترین میرے پاس ہو جاتا ہے نا, تو غرور تو آتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, مجھے وہ محلہ برا لگنے لگتا ہے, مجھے اپنے سٹینڈرڈ کا نہیں لگنے لگتا. پھر میں کہتا ہوں نہیں, یہ میرے اب سٹینڈرڈ کی جگہ نہیں, میں تو مجھے شفٹ کرنا چاہیے, مجھے اچھی کمیونٹی میں جانا چاہیے. یہاں پہ میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ لہذا کیا کرتا ہوں, میں سوئچ کر کے ایک اپنے سے بہتر کلاس والی کمیونٹی میں جاتا ہوں. جب وہاں جاتا ہوں, اب پھر سے دوڑ زیرو سے سٹارٹ ہو جاتی, کیونکہ مجھ سے بڑے گھر موجود ہوتے ہیں, مجھ سے بڑی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں. ہم لوگ زندگی میں یہی کرتے رہتے ہیں, یوں ہی دوڑتے رہتے ہیں موازنے میں کہ ہاں فلاں کے پاس یہ موجود ہے, میرے پاس نہیں ہے. او بھائی, جو تمہارے پاس ہے اس پہ شکر کرو. میں کلاس کے بچوں کو لیکچر دیتا ہوں, یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو, یاد رکھو, جو سیکنڈ پوزیشن پہ آیا نا, وہ کبھی یہ نہ سوچ لے کہ یہ اگر فرسٹ والا نہ ہوتا تو میں فرسٹ آ جاتا. نہیں, اگر یہ فرسٹ والا نہ ہوتا
تو قدرت نے اس کی جگہ کسی اور کو فرسٹ کے لیے رکھا ہونا تھا. تمہاری محنت کا صلہ تمہیں پورا ملا ہے اور تم سیکنڈ تک ہی ہو. اپنی محنت کو بڑھاؤ, یہ نہ سوچو کہ دوسرا نہ ہو تو پھر میں آگے آ جاؤں گا. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں عام زندگی میں. تعلیم کے حوالے سے موازنہ کیے بغیر اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں. جب آپ موازنہ کیے بغیر ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر پوری ایمانداری سے چلیں. پھر وہ آپ کا کام نظر آنا چاہیے. ارد گرد کے لوگ جو مرضی کہتے رہیں, جو مرضی کہتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہاں پر بھی ایک مثال دیا کرتا ہوں, میری رائے ہے, میرا نظریہ, میں اس بات پہ مطلب پوری زندگی گزاری ہے کہ دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو نظر انداز کرو, لوگوں کی باتوں کا جواب دینے نہ بیٹھ جاؤ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اپنے کام پہ ڈٹے رہو. مزہ یہ ہے کہ لوگوں کی زبانیں بولیں, آپ کا کام بولیں. جب آپ بہت کا بہترین کام بات بولتا ہے, جب آپ کا کام بولتا ہے تو لوگوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. ایسے ہی, بالکل سر ایسے ہی ہے. سر یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ شاعری کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا, اور سب سے پہلی تحریر کون سی لکھی اور کب لکھی؟ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھو مجھے نا مطلب چونکہ جیسے میں نے شروع میں کتاب کی بات کی, مجھے کتابوں سے بڑا پیار رہا ہے, بہت محبت رہی کتاب سے. کتاب میرے لیے بڑی ہی خوبصورت چیز ہے. مجھے آج بھی مطلب میرے لیے میری پریورٹی کیا ہے, کتاب. آج کا بچہ, میں پھر دہراؤں گا کہ آج کا بچہ کتاب سے, حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں کہ مطلب اسے پتہ نہیں کیوں کتاب سے چڑ ہو گئی ہوئی ہے, وہ بھاگتا ہے کتاب سے. وہ ہمارے لیے زندگی کی انٹرٹینمنٹ کتاب تھی, کیونکہ موبائل نہیں آیا تھا. ہماری زندگی میں بے چینی لانے والا نا موبائل بہت بڑی ایک, میں کوئی مطلب میں خود اس کا یوزر ہوں. جہاں اس نے آسانیاں دی ہیں, بہت ساری زندگی کو بہت سہل کر دیا, خوبصورت بنا دیا, رنگین کر دیا, لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو دی, جو ہر آنے والی ایجاد دیتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے بے چینی. بالکل یاد رکھیے گا, جب ٹی وی پہ 2 چینل آتے تھے نا, یا بلکہ ایک چینل تھا, تو مجبوراً جو بھی آ رہا ہے وہ کپاس کی سونڈیوں کو مارنے والے کیڑوں کی دوائی کے اوپر چل رہا ہے, یا وہ جو بھی چل رہا ہے, ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں. مجبوری ہے, کیا کریں, سیکنڈ آپشن نہیں ہے. اچھا, پھر کیا ہوا, پتہ لگا دوردرشن بھی آ سکتا ہے. اب کیا ہے, وقت پڑ گیا, اوپر اینٹینا ٹھیک کرو, اینگل صحیح کرو, اوے آ گیا, رک جا یہیں رک جا. پھر کیا ہوا, 2 چینل آئے, تھوڑی سی بے چینی بڑی. اس کے بعد جب بہت سارے چینل آ گئے, تو آپ دیکھو جس کے مطلب ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے نا, اسے چین نہیں ہوتا. اس کی کوشش ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لوں, ادھر کیا لگا ہے یہ بھی چیک کر لوں, یہ بھی چیک کر لوں. کہیں ایک جگہ کنات کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. بے چینی بڑھ گئی نا. اچھا, اب کیا ہوا, موبائل آ گیا. پھر وہی بات کہ توجہ ایک وقت میں 10 لوگوں سے بات کر لوں, اس سے بھی بات کر لوں, اس سے بھی بات کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. ہوا کیا, ہم نے ایک وقت میں اتنے سارے بکھیڑے اکٹھے کر لی ہے, جس کا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں. مطلب میرے نزدیک, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ کسی ایک چیز پہ فوکس کرتے ہوئے کام کرتے ہو اور کتاب سے رشتہ جوڑ لیتے ہو, تو کتاب آپ کو بہت کچھ دیتی ہے, بہت کچھ دیتی ہے. مطلب لفظ آپ کے اپنے اندر اگنے لگتے ہیں. میں اگر کہتا ہوں کہ میں لٹریچر کی طرف کیسے آ گیا, تو اس کے جو میری پوری اگر میں فیملی ہسٹری دیکھوں, میرے ددھیال میں ہم لوگ پینڈو لوگ کہہ لیجیے, ددھیال کے حوالے سے اگر میں بات کر دوں کہ سرگودا کی ہم ایک گاؤں کی دیہات کی فیملی, دور دور تک تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ جی مطلب اس طرف لٹریچر کی طرف کسی نے آنا ہے, یا کچھ لکھنے کی طرف آنا ہے, یا حتیٰ کہ پڑھائی کی طرف بھی بس ٹھیک ہے, میٹرک ہو گیا, بہت بڑی بات ہے, بس ٹھیک ہے, ختم, اس سے آگے کیا چلنا. یہ عام طور پہ نا, مطلب میں دیکھوں اپنے ددھیال کا پورا رویہ مجموعی طور پہ تو یہ تھا. ننہال میں بھی سوائے لے دے کے ایک میرے ماموں کہ جن کو ادب سے شغف تھا, دوستی تھی کتاب سے, اس کے علاوہ فیملی کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا, پھر کیا ہے, کتابیں بچپن میں جو پاکٹ منی ملتی تھی اس سے میں نے کیا کیا, رسالے پڑھنا شروع کی ہے. کیوں, انٹرٹینمنٹ یہی تھی, موبائل تو تھا نہیں, تو کتاب لے آتا تھا, کتاب پڑھتا تھا. کتاب کی دنیا خیالوں کی دنیاؤں میں لے جاتی تھی.
کتاب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں امیجنیشن کی جو کیفیت ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوتی ہے. اچھا میں کتابیں پڑھا کرتا تھا, اب کتابیں پڑھتا رہتا, میں نے سب کانٹیننٹ سارا پڑھا, پھر رشین لٹریچر سارا پڑھا ہے, فرینچ کو پڑھا ہے, یہ سارے جتنا ہے ادب, اس کو پڑھنے سے کیا ہوا, اس کا فائدہ یہ ہوا لفظ میرے اندر خود بخود اگنا شروع ہو گئے. اچھا اب میں نے کبھی نہیں زندگی میں سوچا تھا کہ میں شاعر بن جاؤں گا. شاعر بننے کا میں نے کبھی نہیں, ہاں پہلے دن سے میرا طے تھا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے. مطلب مجھے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا کبھی یہ دھیان نہیں آیا کہ میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے. ہاں مجھے 2 چیزیں تھیں. فرسٹ ایئر میں تھا جب میرے سر مجھے لے گئے ریڈیو پاکستان, مجھے پروگرام مل گیا. تو حالانکہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ, اور ان کا یار تو تقریریں اچھی کر لیتا ہے, ریڈیو پہ کبھی کوئی آڈیشن کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا مجھے جانتا ہی کوئی نہیں ہے, اور فرسٹ ایئر کا بچہ ویسے ہی کہاں اتنا کانفیڈینس ہوتا. کہتے چلا آڈیشن دلواتے ہیں تیرا. لے گئے, آڈیشن ہوا, پروگرام مل گیا, پروگرام کرنا شروع کر دیا. اب کیا سوچ کے کر رہا ہوں, یہی سوچ کے کر رہا ہوں کہ ہاں چلو اچھا ہے اور بولنے کی پریکٹس ہو جائے گی. میں نے ٹیچر ہی ہے, ذہن میں یہ طے ہے کہ کرنی ٹیچنگ ہی ہے. اور سر آپ ابھی تک کر بھی رہے ہیں. ہاں میرے لیے سب سے مزے کا کام یہی ہے. میں ایک دن کبھی میں جو کچھ کر رہا ہوں نا, یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے, اور بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو نا, آپ اس پہ خوش ہو, مطمئن ہو, پرسکون ہو. میں جس ادارے میں بیٹھا ہوں میں بہت مطمئن, پرسکون. میرے لیے ایف سی یونیورسٹی بہترین, کیا بات ہے. پھر میرا شوق لکھنے کے حوالے سے جو آ گیا, خود بخود آگے قدرت نے یہ صلاحیت رکھ دی. میں اس میں میرا رزق بھی اسی میں رکھ دیا گیا. اور کیا چاہیے مجھے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ریڈیو چلا گیا تو وہاں پہ میری ملاقات ہوئی اشفاق صاحب سے. اشفاق احمد, زاویہ والے, تلقین شاہ والے, جنہیں دنیا یا زاویہ کے حوالے سے جانتی ہے, تلقین شاہ کے حوالے سے جانتی ہے. میری زندگی کا بہت سا حصہ ان کے گھر بھی گزرا ہے. ماڈل ٹاؤن میں داستان سرائے, سی بلاک, ان کا گھر, ان کے گھر کی بیٹھک ہمارا اڈا ہوا کرتا تھا, ہمارا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں جب آپ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو نا, تو ان بڑے لوگوں کی برکت کی وجہ سے آپ کے اندر قدرت کچھ نہ کچھ رکھ دیتی. وہ صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنا, ان کی باتوں کو سننا, یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اس دور میں اتنا نہیں پتا تھا, لیکن اتنا پتا تھا کہ یار مزہ آتا ہے ان کی باتیں سن کے. تو چلو چلتے ہیں, ان کے جا کے بیٹھتے ہیں, گپے لگائیں گے, سنیں گے. گپے کیا لگانی, سنیں گے انہیں. چلو اچھا پھر یہ بھی چلو یار اور بھی کہاں بیٹھیں گے, گرمی کا موسم ہے, اے سی بھی ہوگا ان کے ادھر بیٹھک میں لگا ہوا, سکون سے چائے بھی آئے گی, چیزیں بھی کھائیں گے پیئیں گے. اشفاق صاحب ایسے ہی تھے. بانو آپا کبھی کبھی آیا کرتی تھی. تو اشفاق صاحب کے ہاں یوں زندگی کا بڑا حصہ گزرا. زندگی کے بہت سے نظریات ان کی وجہ سے کلیئر ہوتے چلے گئے, اور شاید ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہی یہ ایک برکت ہے, ان کی خوشبو ہے کہ جس کے سبب ایسا ہوا کہ قدرت نے میری بھی کسی چیز میں برکت ڈال دی. تو یوں میں اگر کہوں کہ لٹریچر کی طرف جب آیا, لکھنے کی طرف آیا, یہی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ٹوٹے پھوٹے شعر کہنا شروع کیے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مطلب شاعری کی طرف اس طرح آ گیا کہ شاعری پڑھنے کا مجھے کبھی اتنا زیادہ شوق نہیں رہا, تھوڑا سا سست مزاج ہوں. میں نے ناول لکھا, ایک لکھ کے بس چھوڑ دیا, پڑھا ہوگا. افسانے 8-10 افسانے لکھے. زندگی کا پہلا جو میرا مطلب اگر میں کام کی بات کروں تو میں نے وہ کیا تھا, وہ میں نے افسانہ لکھا تھا. جو کام کیا وہ افسانہ تھا میرا, جو ریڈیو پاکستان پہ میں نے پہلا پڑھا. پھر ریڈیو پہ ہی میرا پہلا ڈرامہ چلا. یعنی پہلے میں نے افسانہ لکھا, ڈرامہ لکھا, ناول لکھا, افسانے لکھے زیادہ. لیکن پھر مجھے لگ رہا ہے یار یہ اتنا لمبا کون بیٹھ کے لکھتا رہے, یہ مشکل ہے. شعر دیکھو منٹ پہ لکھ لیا, پر ٹھیک ہے یہ آسان ہے. اس لیے میں نے شاعری شروع کر دی. وجہ یہ تھی, شعر کہنا شروع کر دیے. میں نے زندگی میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں مزاح کی طرف آؤں گا. یہ بھی ایک ایمانداری والی بات. ایک میرے اندر بلٹ ان پرابلم ہے. وہ کیا ہے؟ سر ایک کوشچن آیا کہ سر آپ نے کون سا ناول لکھا تھا؟ عید کا تھا, مطلب وہ بڑی عید کے اوپر بقرے کے حوالے سے تھا.
اتنا انہوں نے مطلب ٹائٹل کوئی اس کا وہ یوں نہیں تھا. ریڈیو پاکستان پہ چونکہ چلنا ہوتا تھا نا, تو بس وہ انہوں نے کہا جی بڑی عید ہے تو بڑی عید کے بکرے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈرامہ لکھ دیں. تو بس میں نے کہا جی ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے غیور اختر صاحب بہت بڑے آرٹسٹ ہے. میں ایک بڑا ہی نوجوان, اور اس دور میں مطلب اگر میں دیکھوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بچہ کیا ہوتا ہے. سو اب وہ مجھے شاباش دے رہے ہیں کہ یار بہت اچھا تم نے لکھا, تمہارے جملوں میں ایک بڑی کاٹ ہے اور بڑا زبردست تم نے لکھا ہے. اچھا غیور اختر صاحب تھے, اور میرا پہلا جو مطلب اگر میں دیکھوں جو پروڈیوسر تھی میری فتح الوی تھی, اور جو مجھے اپروول جنہوں نے دیا تھا وہ سید رضا کاظمی صاحب. یہ ریڈیو کے میرے پرانے دوست ہیں, میرے وہ احباب ہیں کہ جن کے سبب, جن کی ٹریننگ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور میں کچھ بیان کرنے کے قابل ہوا. تو مزاحیہ شاعری جو ہے نا یہ کہیں دور دور تک نہیں تھی, لیکن ایک بلٹ ان پرابلم کیا تھا کہ میں کوئی گانا سنتا ہوں نا, ابھی بھی ہے, میرے ذہن میں خود بخود اس کی پیروڈی بننا شروع ہو جاتی ہے نیچرلی, پتہ نہیں کیوں. مطلب میرے لیے سیدھا گانا گاتے گاتے نا ایم ہی میرا دل کرتا ہے میں کہ ایک آدھ مصرع جو ہے نا اس کا کوئی الٹا دو. یہ میں کرتا تھا ایسی شوق میں, شغل میں, کہ یہ دیکھو یار اس مصرے کو اگر یوں بدلا جائے تو کتنا مزے کا بنتا ہے. یہ کام میں کیا کرتا تھا ایسی شغل کے اندر, کیونکہ میرا مزاج ہے کہ میں سیریس نہیں رہ سکتا. یہ میری پرابلم ہے پوری. اگر میں مجھے بڑے حیرت ہوتی ہے یار جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سنجیدہ شاعر ہیں اور جناب پتنی نے کیا دکھ لگے ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ میرے نزدیک تو تکلیف یہی پہنچی ہو سکتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار دروازے میں انگلی آ گئی ہے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس سے بڑھ کے مطلب مجھے نہیں کبھی یہ احساس ہوا کہ پتہ یہاں نہیں. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ کو ماشاءاللہ ہم اس وقت سے سن رہے ہیں, اور اس سے جو کچھ 2 3 4 چیزیں جو پوائنٹ سامنے ابھر کے آئے ہیں, اس میں سب سے بڑی بات تو آپ نے جو بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ نیگیٹیوٹی کو پاس نہیں آنے دینا. اور سر اس کے بعد آپ نے کہا کہ فوکس رہنا ہے, اور اس کے بعد اب آپ نے کہا کہ زندگی آپ کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں یا جو آپ کی ہیپینس آپ کو جن چیزوں سے مل رہی ہے انہیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت سمپل ہیں, اور لائف کو جتنا سمپل اور جتنا فوکس رکھیں گے ہم اتنا زیادہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اتنے زیادہ پروڈکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. جتنے زیادہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کی طرف جائیں گے اتنا زیادہ پینک ہوتے ہیں, اتنا زیادہ مسنگ آؤٹ کا جو ہے وہ فیئر ہوتا ہے. سر ہمارے ساتھ امان اللہ ہے, اور ان کا کوشچن ہے کہ سر مقصد تو ہے لیکن اگر کوئی رکاوٹ بنائے تو ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے اس پرابلم سے. دیکھیے میں نے پھر ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے ہی کہ جو کوئی رکاوٹ بنا رہا ہے نا اس سے نہیں الجھنا. چھوٹے اور بڑے آدمی کا فرق سمجھ لینا. بس چھوٹا آدمی چھوٹی بات میں الجھ کر چھوٹا رہ جاتا ہے, بڑا آدمی بڑی بات کو نظر انداز کر کے بڑا بنتا ہے. کوئی غلط کر رہا ہے, آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, چھوڑ دو وقت پہ, قدرت پہ چھوڑ دو. وہ تم سے بہتر انصاف کرنے والا ہے, وہ تم سے بہتر انتقام لینے والا ہے. اپنے اندر سے اسے معاف کر دو. اس بندے کو کیوں معاف کر دو؟ یقین کرو جب آپ معاف کرنے کا ہنر سیکھتے ہو نا بڑی زندگی سکون ہوتی, بڑی سکون میں رہتی. مطلب اگر کسی نے برا کیا نا, آپ صرف اتنا کرو, مشکل کام ہے لیکن آپ صرف اتنا کرو کہ کیا کرو, یہ سوچ لو دل میں کہ اچھا یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا, کوئی بات نہیں, ہو گیا اس سے, میں نے معاف کر دیا. آپ اس کا پتہ نہیں کیا ہونا یا کیا نہیں ہونا, آپ لائٹ ہو جاؤ گے, اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے گا نا آپ کا اندر. ورنہ کیا ہوگا, آپ ساری رات یہی سوچتے رہو گے یار اچھا میں اس بندے کو کس طرح, میں اس سے کیسے بدلا لوں. جب بدلے کے راستے پہ چلتے ہو نا آپ کی اپنی صلاحیتیں مرنے لگتی ہیں. آپ کی ساری سوچ, آپ کی ساری انرجی, آپ کی ساری توانائی وہ اس بدلہ لینے کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہے. جو کوئی کہہ رہا ہے, جو کوئی برا آپ کے لیے سوچ رہا ہے, اچھا یار سوچ لینے دے. ہم نے ساری دنیا تو ایک خدا میں متفق نہیں ہوتی, میرے پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بات ختم ہو گئی. جو برا سوچ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی کوئی گل نہیں, ہے نا بلیا تو عاشق ہو یار رب دا تینوں ہوئی ملامت لاکھ, اور تینوں کافر کافر آخ دے, تو آہو آہو آخ, گل نہیں مکی, چھڑ دے اس گل بحث چکا دا پڑ. بہت بہترین. اچھا سر جی جی پلیز آپ اپنی بات مکمل کیجیے. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ مطلب میری زندگی میں نا مطلب
नॉन सीरियस एटीट्यूड, जिसमें मुझे बड़ी हमेशा सुनने को भी मिलती है, टीचर से भी सुनने को मिली, घर वालों से भी सुनने को मिली, बेगम से भी सुनने को मिली, सारे लोगों से, मतलब सुनने से मुराद ये कि सारे कहते हो यार कहीं तो सीरियस हो जा जिंदगी में, कहीं तो तू सीरियस नजर आना चाहिए। मैं कहता हूँ यार नहीं रहा जाता, मैं क्या करूं, मेरे मतलब मैं 2-4 मिनट से ज्यादा मैं सीरियस नहीं रह सकता, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। सर आपने जो बात की कि सीरियस रहने की, इस हवाले से मैं बताइएगा कि आपकी शायरी में भी मज़ाहिरपन नजर आता है, लेकिन फिर वो वालिद को लेके इतनी सीरियस जो है वो पोएम आपने क्यों लिखी, उस वक्त आप किस माइंड सेट में थे और ऐसा क्या हुआ, मतलब वो एक्सट्रीमली सीरियस है वो। मतलब देखिए यहाँ थोड़ा सा फर्क, एक चीज को समझने की जरूरत है, मतलब एक है चीजों को महसूस करना आपके अपने अंदर जात तक है, ठीक है। अब उसका इजहार आपने करते हुए, एक है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के सामने खाम खा संजीदा सी शख्सियत और पुररोब सी शख्सियत बन के फिरते रहो, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपको अपने इर्द गिर्द की चीजों को महसूस करना चाहिए, हर हसास आदमी करता है। बाप के ऊपर मैंने इसलिए लिखा कि बिलाशुबा माँ जैसी अजीम हस्ती हो ही नहीं सकती कोई, इसलिए कि रब ने जब अपनी पहचान का रास्ता देखा ना, तो लोगों को क्या बताया कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। तो रब को अपनी मोहब्बत की मिसाल देना पड़ी है, तो कौन सी हस्ती उसने चुनी है, माँ को चुना है। माँ के मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया जो उसकी अजमत का अशरे अशीर भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये कमी फील करता था कि यार बाप कहीं नहीं मुझे नजर आता। मैं रिक्शे के पीछे भी पड़ता था, ये सब मेरी माँ की दुआ है। मैं सोचता था, मैं कहता था यार बाप कहीं नहीं है। अच्छा, मैं जब अपने बाप को देखता हूं तो मुझे नजर आता था कि यार ये अल्लाह का बंदा सुबह जाता है, दफ्तर चला जाता है, रात को 8 बजे 9 बजे, आने का कोई टाइम नहीं है, जाने का टाइम है। अच्छा, ये सारा दिन क्यों क्या करता है? खुद इसने क्या करना होता है? इसने जो कुछ कमाना है अपनी जात पे क्या खर्चना होता है? कुछ भी नहीं। ये तो इस बात में खुश होता है कि इसने मुझे फलां चीज ले दी है, यानी ये मेरी खुशियों में अपनी खुशियां तलाशता रहता है। तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी में अमली तौर पर मेरी जिंदगी में मेरी बेपनाह अटैचमेंट अपने वालिद से। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे जो मेरे साथ जुड़ा हुआ ना, वो जानता है कि मेरे वालिद साहब जब तक हयात थे, गुज़िश्ता साल वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो मेरी जिंदगी में मेरा बाप जो था ना, आमीन, मेरा बाप मतलब मेरे लिए मेरा दोस्त भी है, मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरे लिए मेरी जिंदगी का मरकजी नुक्ता रहा। अब उसमें बाप की उस अजमत को मैंने अपने घर में भी महसूस किया, अपने इर्द गिर्द मुआशरे में भी महसूस किया, और मैंने इस बात की जरूरत महसूस की कि यार इसके ऊपर बात तो होनी चाहिए। और फिर सच ये है कि शायद कुदरत ने मेरी वो बाप से मोहब्बत के एक इनाम के तौर पर ये नज़्म मुझे दे दी, वरना वो तासीर तो बरकत डालने वाला तो वही है, लिखने वाले बहुत से लोग हर शख्स के जो जज्बात हैं वालिद के लिए अपने, उसकी तर्जुमानी करती है वो नज़्म। और सर जैसा कि आपने कहा, व्यूअर्स की तरफ मुझे थोड़ा सा जो है वो अब वक्त देना पड़ेगा। जाहिद अली ने आपकी बात सुनी ना कि उनके जाने का वक्त होता था, आने का नहीं, तो मुझे लगता है जाहिद अली जो है वो बैंकर हैं और उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया, सर क्या वो बैंक में थे? नहीं, उन्हें ये जवाब दीजिए कि वो हर प्राइवेट सेक्टर में ना यही असूल होता है, वो चाहे बैंक है वो चाहे कोई भी है ना, हर प्राइवेट सेक्टर का यही स्यापा है कि जाने का वक्त होता है, आने का वक्त नहीं होता। इस मामले में सिर्फ एक ही शोबा है जिसमें आने का वक्त होता है, और वो टीचिंग है। टीचिंग में सुकून है। सर इसीलिए आपने टीचिंग के ऊपर इतना फोकस किया। और क्या, कोई शोबा नहीं जिंदगी में दुनिया का दूसरा। टाइम देना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है, तो आपने शोभा भी वही चुना है जिसमें आपको वक्त निकालना आसान हो जाए। हाँ भी टीचिंग में मैं देखता था यार कितना मजा है, 2.5 महीने की छुट्टियां आती है, कोई शोभा आपको देगा 2.5 महीने की 3 महीने की छुट्टियां हर साल। सर एक बेस्ट क्वालिटी आपके सामने आई है, सर्दियों की छुट्टियां लेना। एक्चुअली यू आर अ गुड प्लानर एक्चुअली। हाँ इस हवाले से। अच्छा बाप के हवाले से मैं बात बताऊं, बाप के हवाले से मेरी 3 नज़्में हैं, 3 नज़्में। ओके।
ہاں مطلب میں نے پبلک میں جو آپ کہہ لیجیے کہ سنائی، یہ برکت اس کو یا کہہ لیجیے قبولیت اس نظم کو ملی. اس کے ساتھ میں نے ایک اور نظم لکھی تھی. سر یہ ہمارے وہ ویور ہیں وہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ پلیز باپ کے حوالے سے جو پوئم ہے وہ تھوڑی سی ہمیں سنا دیں. تو آپ جو دوسری ہے آپ جس کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہیں، ہم جس چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ. ہاں مجھے دیکھو یہ نظم تو چونکہ آپ نے میرے منہ سے بے بہا مطلب میرے منہ سے سننے سے مراد دیا کہ کلپس کی شکل میں یہ اتنی چلی، اور بس وہی بات کہ پھر وہ قدرت جس چیز کو قبولیت کا درجہ دینا چاہے وہ اسی طرح تھی. تو اس میں اس کا ایک بند سنا دیتا ہوں، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میں اس طرف آتا ہوں کہ جو 2 نظمیں باقی ہیں ان میں ایک نظم میں نے زندگی میں صرف ایک بار سنائی ہے ٹوٹل، ابھی وہ سناؤں گا آگے چل کے. بھی سنا دیں. وہ بیٹیوں کے لیے ابھی تک میں نے 3 نظمیں کیسے لکھی. ایک نظم ہے جنرل سارے لوگوں کے لیے، یہ جو پبلک ہوئی، یہ جو عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. مطلب ایک یہ، اور مطلب اس کی پوری نظم وہ 3 بند ہیں علیحدہ علیحدہ. آغاز کے طور پہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ ایک مجموعی طور پہ نظم. اچھا ایک نظم جو صرف میں نے بیٹوں کے حوالے سے لکھی، ایک نظم جو صرف بیٹوں کے حوالے سے، مطلب اس کو وہ لوگ ہی فیل کر سکتے ہیں، بیٹیاں اس کو اس انداز سے فیل نہیں کر سکتے، لیکن اپنے گھر میں جب دیکھیں گی تو وہ اس کو انہیں وہ منظر نظر آئے گا بھائیوں کے حوالے سے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اور تیسری نظم میں نے لکھی بیٹیوں کے حوالے سے، یعنی بیٹوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، اور ایک مجموعی نظم. سر پلیز ایک ایک شعر سنا دیجیے اس میں سے پلیز. بیٹیوں کے حوالے سے جو نظم ہے نا، بیٹیوں کے حوالے سے ٹھہرو میں تمہیں سناتا ہوں. یہ نظم بیٹیوں کے حوالے سے کہ تحفظ کی سکون کی انتہا ہے واسطے میرے، تحفظ کی سکون کی انتہا ہے واسطے میرے، مجھے پوچھو کہ میرا باپ کیا ہے واسطے میرے. میرا بابل، میرا بابل میں جس سے ناز اٹھوانے کی عادی ہوں، میرا بابل میں جس سے ناز اٹھوانے کی عادی ہوں، میں جس کے واسطے روزے ازل سے شاہزادی ہوں، میری جو انکہی سمجھے میرے خوابوں کو پہچانے، کمر اس کی میری پہلی سواری اور پھر شانے، یہی دنیا سے پہلا رابطہ ہے واسطے میرے، مجھے پوچھو کہ میرا باپ کیا ہے واسطے میرے. اور ہمیشہ ڈھال کی صورت، ہمیشہ ڈھال کی صورت حوادث سے بچانے کو، ہمیشہ ڈھال کی صورت حوادث سے بچانے کو، ڈیوٹی عمر بھر دی مجھ کو لانے لے کے جانے کو، سفارش اس لیے بھائی صدا مجھ سے ہی کرواتے کہ فوراً بات ابو مان جاتے ٹال نہ پاتے، میرا بابل محبت اور دعا ہے واسطے میرے، مجھے پوچھو کہ میرا باپ کیا ہے واسطے میرے. اور آخری بند ہے کہ مجھے، یہ بیٹی جذبات اپنے بیان کر رہی ہے کہ مجھے ماں سے جو پڑتی ڈانٹ اس کو ٹوکنے والا، مجھے ماں سے جو پڑتی ڈانٹ اس کو ٹوکنے والا، مجھے ڈولی میں رخصت کر کے آنسو روکنے والا، میری وہ پشت پر ہے آسرا ہے واسطے میرے، وجود اس کا سراپا حوصلہ ہے واسطے میرے، اسی دم سے جہاں سارا میرا ہے واسطے میرے، مجھے پوچھو کہ میرا باپ کیا ہے واسطے. بہت بہترین سر، زبردست، بہت خوبصورت سر، بہت خوبصورت. واقعی ایک بیٹی کی جو جذبات ہیں اپنے باپ کو لے کے، اور سر آپ نے جس طرح اس کو بالکل ایگزامپل سے پورا ایسے جیسے ہمارے سامنے ایک نقشہ آپ نے کھینچ دیا، بہت خوبصورت. اسی طرح مطلب میں نے میری مطلب شاعری میں نا آپ کو رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے بہت کچھ ملے گا. میں چونکہ میرے نزدیک میری زندگی میرے ارد گرد کے لوگوں سے، میرے رشتوں سے جڑی ہے، اس لیے میری شاعری میں بھی یہ نظر آتا ہے. یہ بڑا واضح، بلکہ میں نے ایک اور نظم میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کی نظر کروں.
پلیز سر فرمائش پلیز. جو آپ کہیں گے وہ سنیے گا, لیکن ایک نظم میں آپ کو خود سے سنانا چاہوں گا. میں نے یہ نظم کیسے لکھی, میری نظر سے نا فیس بک کے اوپر مطلب ہوتا مختلف پوسٹیں میں دیکھ رہا تھا نا, تو ایک پوسٹ گزری, اسے سامنے رکھتے ہوئے میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یار یہ یوں نہیں ہونا چاہیے. سو یہ نظم میں نے لکھی. میں ابھی پہلی دفعہ یہ سنا رہا ہوں, اس میں وہ روانی نہیں ہے یا وہ اس انداز کی ابھی. سر یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم وہ پہلے لوگ ہیں جو سنیں گے اس کو. تو یہ عام آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. مجھے مطلب اس پہ اس بات پہ اختلاف ہوا اس پوسٹ کو پڑھ کے, جو ایک پورا شاید پیج تھا یا ایک دو پوسٹیں تھیں, تو مجھے نا صحیح نہیں لگا, اچھا نہیں لگا. تو میں نے اس کے اوپر پھر فوراً ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ایک ریئیکشن تھا جس کے طور پہ یہ نظم کہی کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے میں جب کچھ پوسٹیں پڑھتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے میں جب کچھ پوسٹیں پڑھتا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے اچھا نہیں لگتا, سوری, مجھے تکلیف ہوتی ہے میں جب کچھ پوسٹیں پڑھتا ہوں اور پھپھو کے بارے کچھ غلط القاب سنتا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے یہ نظم بنایا جاتا ہے. ہاں جی 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 یہ نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئی کہ میں نے کس کردار پہ لکھی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے میں جب کچھ پوسٹیں پڑھتا ہوں اور پھپھو کے بارے کچھ غلط القاب سنتا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے خالہ سے بے حد پیار ہے, لیکن مجھے خالہ سے بے حد پیار ہے, جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں وہ مجھے ہر بار اپنی ماں سی لگتی ہے. مگر پھپھو کے بارے بدگمانی کس لیے میری, مگر پھپھو کے بارے بدگمانی کس لیے میری. مجھے اس نے بھی اتنے پیار سے چوما, مجھے ہر بار سینے سے لگایا ہے. میرے بچپن کی یادوں میں سنہری یاد کی صورت میری پھپھو کا چہرہ ہے. تو پھر کیسے میرے دل میں تصور آ گیا کہ پھوپھیاں اچھی نہیں ہوتی, تو پھر کیسے میرے دل میں تصور آ گیا کہ پھوپھیاں اچھی نہیں ہوتی. کہیں یوں تو نہیں کہ نند بھابھی کی ذرا سی چپکلش میں, کہیں یوں تو نہیں کہ نند بھابھی کی ذرا سی چپکلش میں کانچ کی گڑیا کے جیسا اور نازک سا وہ ایک رشتہ اچانک ذہن میں بچے کے گر کے ٹوٹ جاتا ہو. اسے ماں لاشعوری طور پر باور کراتی ہو کہ یہ دشمن ہماری ہے, وجود اس کا ہماری ہر خوشی پہ ضرب کاری ہے, اور اس کے بعد بچہ عمر بھر پھپھو سے میلوں دور اس کو ایک جزیرے کی طرح یوں دیکھتا جائے کہ جس میں سانپ بستے ہیں. وہ سب مائیں کہ جو خود پھوپھیاں بھی ہیں ذرا دل پہ خود اپنے ہاتھ رکھ کر پھر کہیں کہ ان کو اپنے پھول سے پیارے بھتیجوں یا بھتیجی سے محض نفرت ہی نفرت ہے. نہیں, ہرگز نہیں, یہ بات ممکن ہی نہیں. ان میں تو ہر پھپھو کو اپنے بھائی کے بچپن کا سارا عکس دکھتا ہے. تو پھر پھپھو کو لے کے یہ مذاق اور صرف تانے یا غلط فکرے کسی صورت بھی جائز ہیں, تو پھر پھپھو کو لے کے یہ مذاق اور صرف تانے یا غلط فکرے کسی صورت بھی جائز ہیں. سنو, ان پیار کے رشتوں کو ایسے آگ میں مت جھونکتے جاؤ. سنو, ان پیار کے رشتوں کو ایسے آگ میں مت جھونکتے جاؤ. ذرا سی بدگمانی, ایک چٹکی بھر غلط فہمی بنے کیوں زہر قاتل. ایک لمحے کو رکو, سوچو, مجھے پکا یقین ہے پھر تمہیں احساس ہوگا اور تمہارے سامنے پھپھو کے بارے کچھ غلط فکرے یا کوئی پوسٹ آئے گی تو پھر میری طرح تم بھی یہی بے ساختہ کہہ دو گے, ہاں پھپھو کے بارے جب غلط القاب سنتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے تکلیف ہوتی ہے. بہت خوبصورت سر, بہت خوبصورت. اور سر آپ نے بہت بڑی ریالٹی کو اس کے اندر جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپس میں نند جو ہے اور بھابھی کا جو پرابلم ہوتا ہے اس میں اگر مائیں ایسا کرتی ہیں تو اس میں نہ تو کوئی پھپھو کا نقصان ہے نہ کسی اور کا, وہ بچے کی شخصیت کو خراب کرتی ہیں, ایک بہت خوبصورت رشتے سے ان کو محروم کر دیتی ہیں اور اس کی ایک بہت ہی بھیانک سی شکل ان کے سامنے آ جاتی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو خود ان سے نفرت ہوتی ہے. تو جو ہمارے ساتھ ڈیلنگ ہے
اپنی حد تک رکھنا ہے, اور بچوں کو بالکل اس طرح سے نہیں کرنا, بالکل نہیں ایسے ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ایک رشتے سے الگ کر دیں. دیٹس ناٹ فیئر ایکچولی. کیونکہ دیکھیں میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں یہ کیوں ٹرینڈ چل پڑا کہ نہیں بری ہی پھوپھیاں ہوتی ہیں. بھائی نہیں ہوتی, یہ غلط ہے. ہم بھی پھوپھی اور یہ آج کی جنریشن کو غلط ڈیسیجن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسی ہے, بالکل سر, بہت بہت بہترین آپ نے طریقے سے بتایا کہ واقعی یہ چیز غلط ہو رہی ہے. سر ماحول بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے, اور میں چاہ رہی ہوں کہ خلیل الرحمان بہت دیر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ مزاحیہ قسم کی کچھ لائنیں ہو جائیں. تو سر میں نے ان سے کافی دیر سے کہا ہوا تھا کہ نہیں اینڈ پہ ہم کرتے ہیں, تو سر پلیز تھوڑی آپ کی جو کامک پوئٹری ہے اس میں سے تھوڑا سا کوئی ہمیں حصہ سنا دیں. ہاں سوری, مجھے آپ کی مطلب وہ آواز آخر میں آ کے گڑبڑ کر گئی. سر یہ خلیل الرحمان کا کوشچن جو ہے یہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پلیز سمیرہ نثار آسک ڈاکٹر طاہر صاحب ٹو سے فیو لائنز آف ہز بیسٹ کامک پوئٹری. یار اصل میں یہ کامک پوئٹری میں اگر یہ کہوں کہ بیسٹ لائنز کون سی ہیں تو یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے طے کرنا, اس لیے کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے نا وہ بس لکھ رہا ہوتا ہے. یہ میں اپنی ذات کے لیے تھوڑی لکھ رہا ہوتا ہوں, پبلک کے لیے لکھ رہا ہوتا ہوں, پبلک کی باتیں پبلک تک پہنچا رہا ہوتا ہوں. آپ کے ارد گرد کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ساری چلتی ہیں. ہاں مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نسل پرستی کے خلاف بھی لاشعوری طور پہ لکھا ہے, جو آج دنیا جس کے اوپر بات کر رہی ہے نا اتفاقاً کہہ لیجئے. کیسے؟ میں نے یہ میری مطلب کئی سال پرانی نظم ہے, آپ کی نظر سے بھی سوری کئی سال پرانی غزل ہے, آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ چاہے تم ہو رج کے گوری, چاہے تم ہو رج کے گوری, آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا, میں نے نسل پرستی کے خلاف دیکھی ہے, لاشعوری تو لکھا گیا کہ چاہے تم ہو رج کے گوری, آئی ایم سوری. عشق نہ ہوئے دھکو زوری, آئی ایم سوری. اور ایزی لوڈ روزانہ مانگے بات کرے نا, ایزی لوڈ روزانہ مانگے بات کرے نا, یہ کیسی ہے لو اسٹوری, آئی ایم سوری. اور انہیں پتھر داسی نواں لوایا ڈیلا, انہیں پتھر داسی نواں لوایا ڈیلا, جنوں سمجھے آنکھ بلوری, آئی ایم سوری. اور ایک اور شعر دیکھیے لاہور کے کلچر کے وجہ سے کہ لوڑی لڑکے نے انکار کیا یہ کہہ کر, لوڑی لڑکے نے انکار کیا یہ کہہ کر, لڑکی کی ہے ناک پکوڑی, آئی ایم سوری. حد کر دیا آپ نے. لوڑی لڑکے نے انکار کیا یہ کہہ کر, لڑکی کی ہے ناک پکوڑی, آئی ایم سوری. اور کاہے پولیس بلا کے ڈبل کرا لوں خرچہ, میں ہوں چاول کے ایک دانے جیسا سوکھا, میں ہوں چاول کے ایک دانے جیسا سوکھا, تم ہو 5-6 من کی بوری. بہت خوبصورت. سر ہمارے ساتھ جو ہمارے ویورز ہیں وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, اور انہوں نے آپ کو سنا اور انہوں نے انجوائے کیا ہوگا, اور جب یہ چیز یوٹیوب پہ جائے گی تو آبویسلی وہ اس کو انجوائے بھی کریں گے. اور سر بہت ہی خوبصورت یہ بیٹھک رہی جس میں آپ نے سیریس باتیں بھی کی, آپ نے سکھانے کی بھی کوشش کی, آپ نے اپنی لائف سے ہمیں بہت سی چیزیں ایسی بتائیں جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم نے مزاحیہ شاعری بھی سنے, آئی ایم سوری آئی ایم سوری, اور ہم نے بہت سنجیدہ قسم کی پوئٹری بھی سنی, اور ہم نے ایک بہت اصلاحی قسم کی بات بھی سنی کہ ہم رشتوں کا کس طرح سے تقدس جو ہے وہ پامال کرتے ہیں سمٹائمز. اور سر بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے لیے. اٹ واز ریئلی ونڈرفل سر, اٹ واز ریئلی ونڈرفل. جیتے رہو, اللہ خوش رکھے. اور آج کے جو آج کل کے حالات ہیں اس میں پھر میں دہراؤں گا کہ یار ماسک ضرور پہنو, ضرور پہنو. یہ بھی ایک اہم میسج ہے جو جانا چاہیے, بڑا ضروری ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک تاریخی بات رہ جائے گی نا, یاد رہے گا ہمیں. ماسک اتار کے تو مطلب کر رہے ہیں پروگرام, کوئی حرج نہیں, سینکڑوں ہوئے. یہ جب بھی ہم آگے چل کے 2 سال 4 سال 10 سال بعد دیکھیں گے تو ہم ہنسیں گے کہ اچھا یار وہ دور آیا تھا, دیکھو کہ ہم اس طرح بیٹھے ہوئے.
سر آپ مجھے پتا ہوتا پہلے تو میں بھی ضرور پہن لیتی تاکہ ہم دونوں کم از کم ایک ہی دنیا سے لگتے ہیں. تھینک یو ایک ہی سو مریض مچ سر. سے لگتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور میں اپنی ویورز کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی. اور سر آپ نے واقعی ہماری بیٹھک کو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور رنگا رنگ بنا دیا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. جی اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.